بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 58، 58 نمبر وی لاگ ہے. کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، پیج 55، اور ہیڈنگ ہے آج کا حضرت معاویہ رضی اللہ مجتہد تھے. یہ کتاب کا ہیڈنگ ہے آج کا. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ. انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب. سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سیدنا محمد وخاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغ ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین. دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ. حضرت معاویہ رضی اللہ مجتہد تھے، یہ ہیڈنگ ہے. وی لاگ نمبر 58، پیج نمبر 55. کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ. میں نے مولانا لاہل شاہ صاحب پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بات بھی عجیب ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ کے اختلاف کو خواہ جنگ و قتال کی صورت میں ہوا اجتہادی خطا قرار دے دیا تو پھر یہ کہنا کیوں کر درست ہے کہ صلح کے بعد ان کی عدالت برقرار ہو گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ پہلے بھی عادل تھے کیونکہ مجتہد تھے، اور مجتہد کو غیر عادل نہیں قرار دیا جا سکتا. اس کے جواب میں مولوی میر حسین شاہ صاحب لکھتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ درجہ اتحاد پر فائز تھے بھی یا نہیں، جیسا کہ امام اہل سنت حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتاوی عزیزی میں تصریح کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ درجہ اتحاد کو نہیں پہنچے تھے. الف لام خ، کھلی چٹھی، صفحہ نمبر 7. الجواب: فتاوی کی عبارت سے حضرت معاویہ کے مجتہد ہونے کی بالکل نفی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں مجتہدین صحابہ کے مراتب بیان کیے ہیں. چنانچہ لکھا ہے جن صحابہ کرام کو مرتبہ اجتہاد کا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حاصل نہ ہوا تھا، ایسے صحابہ کرام کے اجتہاد کی نفی کرنا درست ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ کے کسی مسئلہ اجتہادیہ کی تصدیق نہیں فرمائی ہے تاکہ اجتہاد ان کا مفتی بہ ہو سکے. اور جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ کو مجتہد کہا تو اس نے بھی درست کہا، اس واسطے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ نے اخیر عمر میں احادیث کثیرہ دیگر صحابہ کبار سے سنی اور اس وجہ سے بعض مسائل فقہ میں دخل دیتے تھے، اور یہی مراد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ کے اس قول سے کہ انہو فقیہ. الف لام کے تاریخ جات، یعنی فتاوی عزیزی مترجم صفحہ 218. پوائنٹ نمبر 2، فتاوی عزیزی کے الحاقیات کے متعلق پہلے بھی عرض کر دیا ہے، اور یہ عبارت بھی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث جیسے محقق کی نہیں ہو سکتی. نمبر بے، دوسرا جز ہے اس کا. جب مندرجہ عبارت میں یہ لکھا ہے کہ جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ کو مجتہد کہا تو اس نے بھی درست کہا، الف لام خ، یہ کنٹینیو ہے عبارت. تو مولوی مہر حسین شاہ صاحب نے فتاوی عزیزی کی یہ عبارت کیوں نہیں لکھی؟ کیا یہ علمی خیانت نہیں؟ پوائنٹ نمبر 3، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا انہو فقیہ، باب ذکر معاویہ، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ فقیہ ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ ان کے متعلق بخاری شریف میں
ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں ضمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا صدرہ وقال اللہم علمہ الحکمت، باب ذکر ابن عباس رضی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا اے اللہ اس کو حکمت سکھلا۔ ایک اور روایت میں ہے اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو اپنی کتاب یعنی قرآن کا علم عطا فرما۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہوا اعلم الناس بما انزل اللہ علی محمد، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ کی وحی کے سب لوگوں سے زیادہ، اللہ کی وحی کے سب سے زیادہ عالم ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے آپ کو ترجمان القرآن فرمایا ہے۔ یہ لکھا ہے فتح الباری شرح البخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 79۔ ناظرین یہ ہمارا ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں، نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ کافی لمبا ہو گیا ہے اس لیے اس کو ہم یہاں ہی بند کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔